السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أيها الطلبة، سندرس في هذه الحصة سنن ابن ماجه. فكنا في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فروى أو يروي هذا الحديث ابن ماجه رحمه الله أبو سعيد عبد الله بن سعيد، هو يقول وهو يروي عن أبو خالد الأحمر. فمن هذا أبو خالد الأحمر؟ أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان الأزدي، سليمان بن حيان الأزدي الكوفي الجعفري. ويقول سمعت مجالدا، فذكر هناك مجالد ماذا؟ مهمل، فهو مجالد بن سعيد. من هذا مجالد؟ هذا مجالد بن سعيد، وكنيته أو يقال له أبو سعيد الكوفي. يذكر عن الشعبي، ويذكر يعني يروي عن الشعبي. من هذا الشعبي؟ الشعبي هو عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي الحمداني الكوفي. هو يروي عن جابر بن عبد الله وهو صحابي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي يذكر أي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا موجودين عند النبي صلى الله عليه وسلم وجالسين حوله وفينا وبيننا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ كنا في تلك الحالة جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يخط أمامه. فماذا؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يخطه ماذا؟ أمامه. أن النبي صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط کھینچنے لگے. قال فجعل فخط خطا، أي النبي صلى الله عليه وسلم خط أمامه خطا مستقيما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک سیدھا بالکل سیدھا لکیر لائن کھینچا. وخط خطين عن يمينه، وبعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خط خطين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دو خط کھینچے اس لکیر کے دائیں طرف، اس لکیر کے دائیں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو خط، دو لکیر، دو لائنیں اور کھینچی. وخط خطين عن يساره، ثم بعد ذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار ذلك الخط كم خطين، كم خطا؟ خطين، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لکیر کے بائیں طرف دو خط، دو لکیریں کھینچی. ثم بعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الخط الأوسط، في الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم مستقيما. أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعه على ذلك الخط المستقيم الذي خطه مستقيما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو، اپنے ہاتھ کو اس خط مستقیم پر، سیدھی خط پر انگلی کو رکھا. فقال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا سبيل الله،
کہ یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے. ھذا طریق اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے. یعنی کہ قرآن و حدیث آپ کو صراط مستقیم پر لے کے جانے والی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں جو دائیں بائیں لکیریں میں نے کھینچی ہیں یہ کن کے راستے ہیں؟ یہ شیطانوں کے راستے ہیں. یہ راستے آپ کو گمراہ کرنے والی ہیں، اس پر آپ کو نہیں چلنا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اے لوگو یہ جو مستقیم ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے، تم کو اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی پر چلنا ہے، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو میں نے تمہارے سامنے یا ابھی جو لکیریں میں نے کھینچی ہے تم کو سمجھانے کے لیے، جو سیدھے راستے کے دو دائیں طرف ہیں دو بائیں طرف ہیں، یہ کیا ہے؟ لا تتبعوا السبل، ان راستوں کی تم اتباع مت کرنا، ان راستوں پہ تم نہ چلنا. فتفرق بكم عن سبیلی، تم کیا ہوگے؟ تم میرے راستے سے یعنی اللہ اس کے فسبیلی ہی اس کے راستے سے یعنی صراط مستقیم سے تم بھٹک جاؤ گے. یعنی جہاں تم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، قرآن و حدیث کی اتباع کرنی چھوڑی، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیا، وہیں پر شیطان تم کو گمراہ کرنا شروع کر دے گا. یعنی کہ جو صراط مستقیم بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن و حدیث ہے، اسی کی ہمیں اتباع کرنی ہے، اسی کو ہمیں ماننی ہے. اور جو گمراہی کے راستے ہیں، وہ ضلال کے راستے ہیں، وہ حق سے کتنا ہی زیادہ قریب ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکیر کھینچی اس کے فوراً بغل میں دو لکیریں دائیں طرف دو لکیریں بائیں طرف کھینچی، یہ بتانے کے لیے کہ جو گمراہی کے راستے ہیں، یہ جو دو دائیں طرف لکیریں جو بائیں طرف لکیریں ہیں، یہ گمراہی کے راستے یہ حق سے ایک دم قریب رہتی ہیں. یعنی کب آدمی بھٹک جائے گا اس کو احساس تک نہیں ہوگا. تو ہمیشہ آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ متنبہ ہونا چاہیے، ہمیشہ چاقو چوبند رہنا چاہیے، اور کہ کہیں وہ صراط مستقیم سے تو بھٹک تو نہیں رہا ہے. اس کے بعد کی حدیث باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی حدیثوں کی تعظیم کرنا، ان کے بعد کی تعظیم کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے کوئی ان کے سامنے بآواز بلند بات نہیں کر سکتا تھا، اور اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے تو صحابہ کرام بالکل خاموش ہو جاتے تھے. کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا کہ ان کے سروں پر کیا ہیں؟ پرندے بیٹھے ہیں. یعنی اس قدر ان کے اوپر سکونت طاری ہوتی تھی، اس قدر اطمینان سے بیٹھتے تھے کہ اگر پرندے بھی ان کی یعنی پرندے کہاں بیٹھتے آ کے؟ پرندے جو کوئی چیز ساکن ہو اس پہ حرکت زیادہ نہ ہو تو پرندے اس کو اپنا مسکن اس کو آ کے بیٹھتے ہیں. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ مثال دی جاتی ہے کہ آدمی اتنی اطمینان سے بیٹھتا ہے کہ پرندے بھی آ کے اس کے سر پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو ایسے ہی صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو خاموش رہتے تھے. لیکن آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے درمیان موجود ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. وما اضيف للنبي صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ، کہ وہ چیزیں جن کی نسبت یا وہ قول و اقوال و افعال یا تقریرات یا صفت خلقیہ خلقیہ جن کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. تو وہ حدیث جو آج ہمارے مابین موجود ہیں تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ ان حدیثوں کی تعظیم کرنی ہے، ان حدیثوں پر عمل کرنا ہے. ان حدیث کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں اس سے ہمیں تجاوز نہیں کرنا ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا زید بن حباب عن معاویہ بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام من معدي كرب الكندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على اريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيها من حلال استحللناه وما وجدنا فيها من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. حکم الحدیث صحیح.
امام ابن ماجہ رواج کرتا ہے ابو بکر بن شیبہ سے. یہاں پر ان کی کنیت ذکر کی، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ. ابو بکر بن ابی شیبہ یعنی عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ. وہ روایت کرتے ہیں زید بن حباب سے، وہ روایت کرتے ہیں معاویہ بن صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں حسن بن جابر سے، وہ روایت کرتے ہیں مقدام بن مالک کریم سے. یعنی اس کے اندر صرف اور صرف ایک راوی جن کو کنیت سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تمام راوی کے نام کو ذکر کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الرجل، اوشک یوشک کیا ہے؟ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. کیا یہ افعال مقاربہ میں سے؟ اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فاعل ہوتا ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یوشک الرجل متکئا، قریب ہے کہ آدمی متکئا علی اریکتہ، متکئا اتکاء کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ ٹیک لگا کے. متکئا علی اریکتہ، اریکہ بولتے ہیں شریر کو، مسند کو جس پر آدمی بیٹھتا ہے. کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ آدمی اپنے مسند پر یا اپنے شریر پر جس پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے اس پر وہ بیٹھا ہو. یحدث بحدیث من حدیثی، تو اس سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے سامنے وہ اطمینان سے اپنے شریر پہ اپنے مسند میں، اور اس کے اندر جب آدمی اپنے مسند پر اپنے شریر پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کبر اور غرور کا بھی شائبہ ہوتا ہے، کبر اور غرور بھی پائی جاتی ہے. یعنی آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. تو وہی بات کہا، اپنے یعنی ٹیک لگا کر کے اپنے مسند پہ آرام سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وحدث بحدیث من حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے سامنے میری حدیثوں کو بیان کیا جا رہا ہے. وہ کیا رہا ہے؟ ایک دم آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت و وقار، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی امپورٹنس نہیں ہے. یحدث بحدیث من حدیثی، کہ میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. فیقول، تو کیا کہتا ہے؟ بیننا و بینکم کتاب اللہ، کہ جو بیان کر رہا ہے اسے کہہ رہا کہ ہمارے درمیان تمہارے درمیان صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. یعنی کہ ہم صرف اور صرف قرآن مجید کو مانیں گے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے. جو چیزیں قرآن کے اندر جن چیزوں کو کرنے کے قرآن حکم دے رہا ہم اس کو بجا لائیں گے، اسی کو مانیں گے، اسی کی اتباع کریں گے. حدیث سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، حدیث کی ہم اتباع نہیں کریں گے. قرار فوجنا فیہا من حلال استحللناہ، جو کچھ ہم قرآن کے اندر حلال پائیں گے اسی کو ہم حلال سمجھیں گے. وما وجدنا فیہا من حرام حرمناہ، اور قرآن کے اندر جو کچھ ہم حرام پائیں گے، یعنی قرآن نے جن جن چیزوں کو حرام کہا ہے، قرآن نے جن جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ہم اسی سے رکیں گے، اسی کو حرام سمجھیں گے. الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، خبردار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، کہ لوگوں خبردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے چیزوں کو حرام کیا ہے. یعنی کہ اللہ رب العالمین کے قول میں اور قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں دلیل پکڑنے میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے، بلکہ حجت پکڑنے میں، دلیل پکڑنے میں قرآن اور حدیث دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. حجت میں دونوں برابر ہے، لیکن مقام و مرتبے میں قرآن زیادہ ہے. تو وہی کہا کہ جس طریقے سے اگر حدیث کے اندر کوئی چیز منع کیا گیا ہے یا حدیث کے اندر کسی چیز کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ویسے ہی ہے جس طریقے سے قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث حجت پکڑنے میں دونوں برابر ہیں، اور یہ قرآن بھی حدیث بھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طریقے سے وحی کی تو شکل میں نازل ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر خود ہی ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں پر رد کرتے ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو مانتے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنے طرف سے خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى، مگر وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہے. یعنی وہ حدیث جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا وہ بھی کیا ہے؟
ایک قسم کی وحی ہے، گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کو ادا کیا ہے اور حجت پکڑنے میں، دلیل پکڑنے میں قرآن کے مساوی ہے، لیکن مقام مرتبے میں اس سے تھوڑا کم ہے۔ اور جیسا کہ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان جبریل ینزل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنت کما ینزل علیہ بالقرآن، کہ جس طریقے سے جبریل علیہ السلام قرآن کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، اسی طریقے سے سنت کو بھی لے کر کے نازل ہوتے تھے۔ اور ہمیں اس وقت تک چھٹکارا نہیں ہے جب تک کہ ہم قرآن و حدیث کو دونوں کو حجت پکڑنے میں برابر نہ سمجھے، دونوں کو ہم جب تک حجت نہ پکڑے، کیونکہ اگر ہم نے قرآن کو مانا، حدیث کو چھوڑ دیا تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دونوں کی اتباع کرنی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، حدیث کو بھی ماننی ہے، کیونکہ جب تک اگر ہم حدیث کو نہیں مانیں گے ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو حدیث ہے قرآن کی کیا ہے؟ شرح ہے۔ جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا واقعہ کہ ایک بندہ تھا، حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے سارے ساتھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو وہ درس دے رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہا لا تحدثون الا بالقرآن، کہ عمران بن حسین صرف آپ ہمیں درس دیں تو قرآن کا درس دیں، حدیث کا درس نہ دیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ادنو، مجھ سے قریب ہو، فدنا، تو وہ بندہ حضرت عمران بن حسین سے قریب ہوا، فقال ارأیت لو کلت انت واصحابک الى هذا القرآن اکنت تجد فیہ صلاة الظہر اربعہ وصلاة العصر اربعہ والمغرب ثلاثہ تقرأ فی اثنتین۔ کہا ادھر آؤ، کیا کہا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی، تمہارے دم چھلے جو ہیں، جو صرف اور صرف اصحاب قرآن ہیں، حدیث کو انکار کرتے ہیں، صرف اور صرف قرآن مانتے ہیں، کہتے ہیں قرآن ہی ہمارا دین ہے، یہاں آؤ، تمہیں نماز کا حکم دیا گیا قرآن کے اندر، ظہر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا کہ ظہر کی 4 رکعت ہے؟ بتاؤ، عصر کی 4 رکعت ہے، قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن صرف اتنا ہی حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں وارکعوا مع الراکعین، اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ قرآن کے اندر ساری اتنی چیزیں لکھی ہیں، لیکن قرآن نماز کی اور تمام چیزوں کی تفصیل قرآن کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم صرف قرآن کو ماننے جائیں گے تو ہمارا دین ادھورا رہ جائے گا۔ تو وہی کہا عمران بن حسین نے، ظہر کی نماز قرآن کے اندر کہاں لکھی ہے 4 رکعت، عصر کی نماز کہاں لکھی ہے 4 رکعت، مغرب کی نماز کہاں لکھی قرآن کے اندر 3 رکعت، 2 کے اندر قرات ہوگی، 1 کے اندر قرات نہیں ہوگی۔ اور کہا ارأیت لو کلت انت واصحابک الی القرآن اکنت تجد الطواف 7 والطواف بالصفا والمروہ، کیا قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے کہ طواف 7 مرتبہ ہوگا اور طواف صفا سے شروع ہوگا؟ پھر کہا اے میرے قوم خذوا عنا فانکم واللہ لا تفعلوا لتضلن، کہ اے میری قوم مجھ سے سیکھو، مجھ سے حدیثیں لو، کیونکہ اگر سے تم نے قرآن پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ہمارا دین بغیر حدیث کے مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر خود ہی کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کتاب کہا گیا اس سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد جو کہا گیا ہے یعلمہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے میرے بھائی۔ تو بغیر سنن نبویہ کے ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان لوگوں پر رد ہیں یا ان قرآنیون پر رد ہیں جو صرف اور صرف
دین قرآن کو مانتے، اسلام قرآن کو مانتے اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. جیسا کہ اس حدیث کے اندر کہا یوشک الرجل متکئا علی اریکته یحدث بحدیث من حدیثی فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ، کہ صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں. تو بلکہ حدیث کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو ویسے ہی ہے جیسا کہ میں حرام کرتا ہوں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.